ویسے تو دنیا میں کئی ساری سپر پاورز آئی ہیں، اور اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو ان کے ڈکلائن میں انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی آپ کو ملتے ہیں. لیکن دنیا میں جب سپر پاورز کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا ایک ایسی بھی سپر پاور تھی جس کے ڈکلائن کے پیچھے ایکسٹرنل فیکٹرز سے زیادہ انٹرنل فیکٹرز تھے. ان کے پالیسی میکرز کی جہالت اور بیوقوفی سب سے بڑا فیکٹر تھا. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. امریکن پالیسی میکرز کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 25-30 سال سے لے کر سوائے جنگوں کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. ایک ختم کرتے ہیں دوسری شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسی بے وقوفانہ قسم کی جنگیں لڑتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. یعنی ایسے ملکوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں لڑائی میں جن سے ان کو کوئی جینیونلی تھریٹ ہی نہیں ہوتا. اب صدام حسین کو کیا تھریٹ تھا امریکہ کو؟ قذافی کے ساتھ کیا تھریٹ تھا؟ ایسے ہی گھس گئے بس. اب ایسی ہی ایک بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں یوں سمجھیں کہ امریکہ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جنگ بھی امریکہ کی اپنی ہی نادانیوں کی وجہ سے یا بیوقوفیوں کی وجہ سے چھڑ سکتی ہے. ہوا یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جب جنگ شروع ہوئی تو تاریخی اعتبار سے امریکن سے 2 اسٹیٹ سلیوشن کے حامی رہے ہیں اور نیوٹرل رہے اس مسئلے کے اندر. لیکن اس بار وہ نیوٹرل نہیں رہے، انہوں نے بلکہ اسرائیل سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ وفاداری دکھائی. کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، تو وہ والا حساب یہاں پہ امریکہ کا ہو گیا. انہوں نے جناب بے تحاشا اسلحہ، پیسے اور یہ سارا کچھ دینا شروع کیا اسرائیل کو. یوکرین کی ایڈ بند کر کے اور ان کی سپورٹ کرنا انہوں نے شروع کی اسرائیل والوں کی. اب اس کی وجہ سے پھر ہوا یہ کہ مسلم دنیا کے اندر غصہ پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. ایک تو اتنا زیادہ گیپ ہے، ملٹری گیپ، یعنی آپ نے ساری دنیا کی سینکشنز لگا کے رکھی ہوئی ہیں حماس والوں کے اوپر، فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے اوپر، اور دوسری طرف ان کو آپ اسرائیلیوں کو ہر سال بلینز آف ڈالرز دے رہے ہوتے ہیں ایڈ کی صورت میں. ان کو آپ بلینز آف ڈالر کے ویپنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی جیسے ہی جنگ شروع ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو مہرا ہے اسرائیل پٹ رہا ہے، تو آپ اس کی حمایت میں بالکل کھل کے سامنے آ گئے. اب اس کے چلتے پھر وہ جو غصہ تھا امریکہ کی طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہوا، اور سیریا اور عراق کے اندر اور یمن کے اندر جو ریزسٹنس گروپس ہیں انہوں نے امریکہ کے اوپر حملے کرنا شروع کیے. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے اکتوبر سے لے کے کہ امریکہ کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے وہ امریکن جو سسٹمز تھے ان کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے. جیسے بیسز کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے تو زیادہ تر ڈرونز جو ہے ان کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا. لیکن آج ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے. وہ میں نے جو بات کی نا ایک بڑی جنگ امریکہ کے سر پہ منڈلا رہی ہے، وہ یہ والی جنگ ہے. وہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے سامنے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ ہی گھنٹے پہلے، امریکہ کے بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ملٹری بیس کے اوپر، اور بہت بڑا حملہ ہوا ہے، بہت بڑا. 34 امریکی جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں انیشل اطلاعات کے مطابق، اور 3 مارے گئے ہیں. اب اس حملے کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے. یعنی کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹروپس کے اوپر اردن میں حملہ ہوا ہے، جارڈن میں، لیکن ناردرن جارڈن میں. لیکن اردن والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ٹیریٹری کے اندر نہیں ہے، یہ سیریا کے اندر ہوا ہے حملہ، سیریا میں ہوا ہے. امریکنز کہہ رہے ہیں یہ اردن میں ہوا ہے، اردن والے کہہ رہے ہیں سیریا کے اندر ہوا ہے. یعنی اردن کا وہ حصہ ہے جو کہ سیریا کے بارڈر کے پاس ہے. تو مطلب ایک طرح سے یوں سمجھے کہ یہ معاملہ گڈمڈ ہے کہ کہاں پہ ہوا ہے. زیادہ تر رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ یہ حملہ اردن کے اندر ہوا ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ 3 US soldiers killed, 25 injured in Iran linked drone strike on military base in Jordan. اچھا یہ 25 نہیں ہے 34 ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا. یہ شروعاتی رپورٹس تھیں تو انہوں نے کم کر کے لکھا ہوا ہے، بعد میں یہ فگر بڑھی ہے. ہو سکتا ہے 34 سے بھی مزید آگے چلی جائیں. جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوں گے نا ایونٹس، جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو ہو سکتا ہے 34 سے نمبر زیادہ بڑھ جائے زخمی جو ہیں. لیکن 3 جو ہیں وہ کنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ ان کے فوجی مارے گئے وہاں پہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ US پریزیڈنٹ جو بائیڈن says that the attack was carried out by radical Iran-backed militant groups operating in Syria and Iraq, the Reuters news agency reports. The incident marks the first time that US troops have been killed in the Middle East since the start of Israel's war with Hamas in Gaza. اور یہ ذرا دیکھیے اسکائی نیوز کو دیکھیے، یہ ریلیٹیولی لیٹسٹ رپورٹ ہے
اپڈیٹڈ فگرس انہوں نے ڈالی ہے کہ 3 US troops killed and 34 injured in drone attack in Jordan. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ those killed in the attack were sleeping in tents at a place called Tower 22 in northeast Jordan near the Syria border. US President Joe Biden said the attack was carried out by radical Iran-backed militant groups in Syria and Iraq. اور نیچے پھر وہ بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں کہ بائیڈن نے کیا کہا ہے. بائیڈن نے کہا ہے کہ while we are still gathering the facts of this attack, we know it was carried out by radical Iran-backed militant groups operating in Syria and Iraq. اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عراق کے اندر ملٹری بیس ہے وہاں پر امریکہ کے 2,500 فوجی ہے نا, تو ان کو نکالنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عراق نے ان کو کہا ہوا ہے کہ نکلیں آپ یہاں, ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کی. شیال سوڈانی جو کہ عراق کا پرائم منسٹر ہے, انہوں نے بھی ان کو آفیشیلی کہا ہوا ہے کہ نکلیں یہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو اردن ہے نا, جورڈان, وہاں پہ بھی کوئی 3,000 امریکن ٹروپس موجود ہیں اردن کے اندر بھی. اچھا اردن کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. اس کے ایک طرف اسرائیل ہے اور سیریا کے ساتھ بھی اس کا بارڈر ہے, عراق کے ساتھ بھی بارڈر ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بارڈر ہے. تو اس اعتبار سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اردن کی. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے خود کے اندر بھی ایک ملٹری بیس امریکہ کا موجود ہے جس کو وہ اون نہیں کرتے, یعنی بتاتے نہیں ہے کہ ہمارا ہے, لیکن خفیہ ملٹری بیس کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ان کا موجود ہے. یہاں پر بھی ہے اردن کے اندر 3,000 اس میں فوجی موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا حملہ آج ان کے اوپر ہوا ہے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی ہے نا حماس اور اسرائیل کی, تو تب سے لے کے آج تک یہ سب سے بڑا حملہ ہوا. اس کے ریسپانس میں امریکنز کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا. کیا وہ یہاں پہ کودیں گے بوٹس آن دا گراؤنڈ؟ اگر وہ یہاں پر کودتے ہیں تو ایک بہت بڑی جنگ یہاں پر چھڑ سکتی ہے, بہت بڑی جنگ. اور اگر امریکنز یہاں پر آتے ہیں تو کنٹینمنٹ آف چائنا تو گیا تیل لینے, وہ تو پھر گیا, پھر تو ان کو اگلے 10-15 سال یہیں پر ہی گزارنے پڑیں گے. لاسٹ ٹائم جب یہ آئے تھے تو ان کو 15-16 سال لگ گئے. 15-16 سال کے بعد کی کاروائی کیا ہے؟ آئے تھے کہ جی صدام حسین کو نکال کے تو پرو امریکہ گورنمنٹ لے کر آئیں گے, تو وہاں پر آ گیا شیال سوڈانی جو کہ پرو ایران ہے, جو کہ ان کو بول رہا ہے کہ نکلو یہاں سے, فوجیں نکالو عراق کے اندر, تو وہ آ گیا. اور یہ آئے تھے کہ جی بشار الاسد کو نکالیں گے سیریا سے, تو بشار الاسد تو بیٹھا ہوا ہے, بلکہ آج کا سیریا تو پرو رشیا سیریا ہے, تو وہاں پر بھی دال نہیں گلی. پھر یہ آئے تھے کہ جی لیبیا سے کرنل قذافی کو نکالیں گے, کرنل قذافی گیا تو خلیفہ حفتار آ گیا وہاں پہ, رشیا کا اتحادی. کوئی ایک آبجیکٹو حاصل نہیں کیا. یمن کے اندر ہوتھی آ گئے, وہ یعنی ہوتھیوں کے خلاف لڑنے آئے تھے, ہوتھی گورنمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر زیادہ تر علاقوں کے اوپر, وہی ہیں ہوتھی. تو جو آبجیکٹو لے کر آئے تھے ٹریلینز آف ڈالرز, تو وہ یہاں پہ جھونک دیے جنگوں کے اندر, آبجیکٹو حاصل نہیں کیا. اب بھی اگر آئیں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ آج کا مڈل ایسٹ تو پہلے والے مڈل ایسٹ سے زیادہ خطرناک ہے. یہاں پر تو رشیا اور چائنا کی پہلے سے کہیں زیادہ آپ کو ڈیپ انگیجمنٹس نظر آتی ہیں. اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ کئی سارے ملکوں کے, انکلوڈنگ وہ ملک جو کہ اینٹی امریکہ ملک ہیں. تو یہ تو مڈل ایسٹ آج کا پہلے والے مڈل ایسٹ کی طرح نہیں ہے, زیادہ یہ ڈینجرس ہے. تو دونوں طرف سے امریکہ کے لیے پرابلمس ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو بھی پرابلم ہے, نہیں آتے تو بھی پرابلم ہے. اور اس سارے فیلیور کی ذمہ واری کسی اور کے اوپر نہیں, امریکن پالیسی میکرز کے اوپر آتی ہے. پرو اسرائیل لائن لینے کی وجہ سے یہ سارا فساد کریٹ ہوا ہے ان کے لیے, اور اس کا شاخسانہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے حملے ان کے ٹروپس کے اوپر وہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.